بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے والوں کو پھر زندگی کے اندر بن مانگے ملتا ہے، پھر ان کو دنیا کی وہ تمام نعمتیں ان کی جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں جنہیں وہ لب ہلائے بغیر اپنے دل کے اندر خواہش کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آزما کر دیکھیے گا، درود پاک کی کثرت کر کے دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے درود شریف محبت سے پڑھانا اور اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبت سے نذرانے پیش کیے اور اس نیت سے درود پاک کو پڑھا کہ جیسے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو من ہی من میں یاد کر رہے ہوں، اور درود پاک کا دوسرا نام تو ہے بھی یاد، اور یاد کا دوسرا نام ہے درود پاک۔ جب آپ حضور کو یاد کریں گے تو اس کا بہترین ذریعہ اور خوبصورت اور افضل ترین جو عمل ہے وہ ہے درود پاک بھیجنا حضور پر۔ اس کا مطلب کہ آپ حضور کو یاد کر رہے ہیں۔ تو جو ہمارا اصل ٹاپک ہے کہ درود پاک پڑھنے والوں کو بن مانگے ملتا ہے۔ اب اللہ رب العزت آپ لوگوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ آپ کوئی بات سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ کے خیال میں کوئی چیز ہوتی ہے، آپ کے دل میں کوئی خواہش جاگتی ہے، کوئی ایسا مقصد، کوئی ایسی جائز مراد آپ کے دل میں پنپ رہی ہوتی ہے، تو اللہ پاک اس کو پوری فرما دیتا ہے، خاص طور پر جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ اب یہ جو درود شریف پڑھنے والوں کو بن مانگے ملتا ہے نا، اس نقطہ نظر پر تھوڑا سا غور کیجیے گا کہ بن مانگے کیسے ملتا ہے۔ دیکھیں، درود پاک جو ہے نا، اگر آپ اس کے ترجمے پر تھوڑا سا غور فرمائیں گے نا، تو درود پاک کے ترجمے کے اندر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور کے لیے رحمتوں کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایسی دعا جس کے اندر ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک بندہ پراپرلی بیٹھ کے اپنے لیے دعا کرتا ہے نا کہ یا اللہ پاک میرا یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے، پروردگار میری یہ جائز خواہش بھی پوری ہو جائے، اللہ رب العزت میرا یہ کام بھی ہو جائے۔ اس طرح سے ہم دعا اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہوتے، کچھ بھی اس کے اندر ایسا نہیں ہے۔ درود پاک جو ہے وہ خالص دعا ہم اللہ رب العزت سے اس کے محبوب کے لیے مانگتے ہیں، تو پھر بدلے میں جو رحمتیں ہم اللہ پاک سے اس کے نبی کے لیے مانگ رہے ہیں، ان رحمتوں کے صدقے میں اللہ پاک کی رحمت درود پاک پڑھنے والے شخص کے اور قریب کر دی جاتی ہے۔ اور جب درود پاک پڑھنے والا خالق کائنات کی رحمتوں کے حصار میں آ جاتا ہے نا، تو پھر اس کے اوپر سے مصیبتیں بھی ٹال دی جاتی ہیں، اس کی مشکلیں بھی آسان کر دی جاتی ہیں، آزمائشوں سے بھی ان کو جو ہے وہ کامیاب کروا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو اس کے دل میں، اس کے سوچ، ایون کے خیال میں بھی جو خواہش ہوتی ہے نا، پھر وہ اللہ کی رحمتوں کے صدقے میں وہ بھی پوری کر دی جاتی ہیں۔ پھر اللہ پاک کی رحمتوں کی وجہ سے اس کی وہ خواہشات، اس کے وہ مقاصد بھی پورے کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو دعا مانگ رہا ہے اور مسلسل مانگتا رہتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس کے نبی کے لیے، اس کے محبوب کے لیے، اس دعا کے بدلے اور اس دعا کے صدقے میں پھر اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت مل جاتا ہے، اس کو پھر لب ہلائے بغیر سب کچھ مل جاتا ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو یہ درود پاک کی طاقت ہے، یہ اس کی پاور ہے، یہ اس کے بینیفٹس ہیں، یہ اس کے فوائد ہیں۔ جتنا ہو سکے درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں، اور خود بھی پڑھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی دعوت دیں درود پاک پڑھنے کی۔ اور آپ کے اپنے ساتھ جو مشاہدات ہوتے ہیں نا، جو چیزیں آپ کو فیل ہوتی ہیں، جو نعمتیں پھر درود پاک کے صدقے میں آپ کو ملتی ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا کریں لوگوں کے ساتھ، تاکہ ان کے دلوں میں بھی درود پاک پڑھنے کی لگن، شوق اور محبت پیدا ہو۔ یہ بھی ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا بھی ایک کسی عبادت میں لگ جائے، خاص طور پر درود پاک
کی آپ جب دعوت دیتے ہیں اور آپ کی دعوت پر جب کوئی درود پاک پڑھنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا ہے، پھر آپ کی بھی مشکلوں کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنے والے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اس نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوا ہوتا۔ تو جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ پاک آپ کے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اسے پتہ ہے اپنے بندے کے معاملات کا بھی، حالات کا بھی۔ تو جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے رہیں گے تو آپ اپنے لیے تو کچھ نہیں نا مانگ رہے، کچھ مانگتے بھی نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے لیے دعا کر لیں۔ آپ تو حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت مسلسل درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک پھر آپ کے معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہے، پھر آپ کی خواہشات جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ میرے اس بندے کے کون کون سے معاملات ہیں، اس کی کون کون سی خواہشات ہیں۔ یہ تو مصروف عمل ہے نا میرے محبوب کے ذکر میں، تو جو اس کے کام ہیں، جو اس کی خواہشات ہیں، ان کو اب میں نے پورا کرنا ہے۔ تو جو آپ کے معاملات اللہ کے سپرد ہو جائیں، جو خواہشات، جو مقاصد آپ کے پورا ہونا اللہ کے سپرد ہو جائیں، تو پھر ان میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ تو یہ والا ایمان اور یہ والا یقین اپنے اندر پیدا کر کے درود پاک کی کثرت کیا کریں کہ درود پاک پڑھنے سے پھر بن مانگے سب کچھ مل جاتا ہے۔ آپ کے دل میں، آپ کی سوچ، خیال، دماغ میں چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ پاک ان کو پوری فرما دیتا ہے۔ ایسا ایمان چاہیے، اور یہ ایمان آپ کا انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے اندر مضبوط ہوگا۔ جیسے جیسے درود پاک کی کثرت ہوتی جائے گی نا آپ کی لائف کے اندر، ایسے ایسے یہ چیزیں آپ کے ایمان کا حصہ بنتی جائیں گی۔ آپ کا جو یقین ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامل ہوتا جائے گا اللہ رب العزت کی ذات پر۔ آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پر اور زیادہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب یہ یقین کی دولت آپ کو نصیب ہو جائے گی نا تو بس پھر سمجھیں کہ اللہ پاک درود پاک کے صدقے میں آپ کو دنیا کی، کائنات کی ہر چیز سے نوازتا جائے گا، اور نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کو بھی آپ کے لیے سنوار دیا جائے گا۔ تو پھر اس سے بڑھ کر بحیثیت مسلمان ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کو شامل کر لیں۔ ہر وقت درود پاک سے آپ کی زبانیں جو ہیں وہ تر رہنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ جہاں بھر کی نعمتوں کا شمار ہوا جب، ہمارے حصے میں آپ کا ہونا افضل ٹھہرا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔